الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک فرمائش پر بتایا جانے والا وظیفہ ہے۔ کسی دوست نے فرمائش کی تھی کہ کوئی محبت کا ایسا وظیفہ ہونا چاہیے کہ دنوں والی بات نہ ہو۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دنوں والی بات نہیں ہوگی، نہ منٹوں والی بات ہوگی اور نہ ہی گھنٹوں والی بات ہوگی۔ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، یہ اس کی نیندیں حرام کر دینے والا ایک خاص وظیفہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی شرائط بھی ہیں۔ ایک ذہن نشین ضرور کیجئے گا کہ وظیفہ جتنا آپ تیز ترین کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن اس کی شرط بھی اتنی تیز ہیں، اتنی سخت شرائط ہوتی ہیں۔ میں آج کے وظیفے میں جو شرائط بتانے والا ہوں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ پھر دنوں والی بات نہیں ہے اور نہ ہی دنوں کا انتظار کرنے والی بات ہے، لیکن ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک بات میں کہتا چلوں اس شرائط بتانے سے پہلے کہ کئی دوست احباب دھوکہ کھا رہے ہیں ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پہ اور سنیپ چیٹ پہ، کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو میری ویڈیو چلا رہے ہیں اور اوپر انہوں نے اپنے نمبر لکھے ہوئے ہیں، ہر جائز اور ناجائز کام کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ہم ناجائز کام نہیں کرتے، ایک بات لازمی یاد رکھیے گا، صرف جائز کام ہم کرتے ہیں اور جائز کام کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے دوست احباب دھوکہ نہ کھائیں۔ میرا صرف ایک ہی نمبر ہے جو کہ آپ کو سکرین پر ہر ویڈیو میں نظر آتا ہے، صرف ایک ہی نمبر ہے بس۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور نمبر نہیں ہے، صرف یہی نمبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ اوپر جو میرا اکاؤنٹ ہے وہ اب نام تبدیل کر دیا گیا ہے، مفتی مہربان علی چشتی کے نام سے یہ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے۔ اور جو ہے انسٹاگرام پہ، وہاں پہ بھی مفتی مہربان علی چشتی بھی لکھ کے آ جائے گا، ورنہ نام جو ہے نا وہ تحریک تحفظ اسلام کے نام سے وہاں اکاؤنٹ ہے۔ اور جو سنیپ چیٹ ہے، سنیپ چیٹ کے اوپر بھی مفتی مہربان علی چشتی کے نام سے اکاؤنٹ ہے۔ تو دوست احباب سے میں گزارش ہے کہ یہ اکاؤنٹ میرے نام پہ اور میری ہی تصویر ان اکاؤنٹوں کے اوپر لگی ہوگی، کسی اور کی نہیں لگی ہوگی۔ ایک دوسری نشانی یہ بھی ہوتی ہے۔ تو دوست احباب ان لوگوں سے دھوکے میں نہ آئیں، دھوکہ نہ کھائیں، اور اللہ پناہ دے ایسے لوگوں سے کہ مت یہ سوچیں کہ پتہ نہیں مفتی صاحب پیسے مانگ رہے ہیں اور نئے نئے نمبروں سے۔ نہ، میرا صرف یہی نمبر ہے۔ میرے اس نمبر کے علاوہ آپ کسی بھی نمبر پہ کال کریں گے تو وہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں۔ میں بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور دو نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ اب میں وظیفے کی شرائط بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے آج کے اس وظیفے کی، لازمی یاد رکھیے گا کہ یہ جو وظائف کی جتنا سخت وظیفہ ہوتا ہے اس کی شرائط بھی سخت ہوتی ہیں، اور اس پہلے تو میں وظیفے کی شرائط بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج کچھ نئی شرائط ہوں گی۔ لازمی ہر شرائط کو لکھ کر پھر اس عمل کو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز جو آپ نے تھمبنیل پہ پڑھا ہے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، دنیا صرف 3 سانس کا نام ہے۔ ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ تو پھر اتنی مختصر زندگی میں اللہ کے در سے دور بھاگنے کا کیا مقصد ہے؟
نماز کی پابندی ہر حال لازمی کریں. اگر دنیا کائنات کی تم چیز چاہنا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان میں بھی کہتا ہے حی علی الفلاح، لوگو آ جاؤ کامیابی کی طرف. مطلب کہ نماز میں انسان کو کامیابی ملتی ہے، لازمی پکی بات ہے. اور یہی نماز ہے کہ جو انسان کو بے حیائی، ہر بے حیائی سے روکتی ہے. کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ پھر توبۃ نصوحہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی پختہ توبہ کرو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جناب علی اپنے گناہوں سے اس طرح توبہ کرتے ہیں کہ ان کے پچھلے جو گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. تو کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. قرآن کریم کی تلاوت دوستو جہاں کی جاتی ہے وہاں جادو ٹونے نہیں ہوتے، بے برکتیاں نہیں ہوتی، رب کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جو شخص کرتا ہے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی جائز دعا رب کی بارگاہ میں مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے. دوستو قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی انسان کو نامراد نہیں رہنے دیتی اور آخرت میں ہم بھی انسان کو کامیاب اور سرخرو کرتی ہے. اور آج کی اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی لازمی کوشش کریں. جو قریبیوں کو نہیں مناتا، دور دور بھاگتا ہے، مولا کریم ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. کوشش فرمائیں کہ اپنوں کو منانے کی لازمی کوشش کریں. یہ دنیا ہے، زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی. کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو دور نہیں بھاگنا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. ہاں کوئی اور دور بھاگتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جانا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک لازمی یاد رکھیے گا، یہ ایک زندگی کا اصول بنا لیں. ٹھیک ہے اپنے ہوتے ہیں جو زخم دیتے ہیں، لیکن نہیں، پھر بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، ایک ہی جگہ ہو. کہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جگہ ایک مقرر آپ نہیں کر سکتے، کبھی کبھار مجبوراً جانا پڑ جاتا ہے، کوئی قریبی فوت ہو گیا ہے یا 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوراً اگر جانا پڑ جائے پھر ایسا کریں کہ جگہ ایک مقرر کریں، مصلی بھی ایک مقرر کریں. اسی مصلی کو مجبوراً جانا پڑ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ کرے کہ شروع سے ہی بس مصلی رکھ لیا ہے اب ہر دوسرے دن جگہ چینج کرتے رہیں. نہیں، غلط بات ہے، یہ نہ کریں. مجبوراً اگر جگہ چینج کرنی بھی پڑ گئی تو وہی مصلی اٹھا کر ساتھ لے جائیں، جگہ ایک مقرر کریں. اور اس وظیفے کی 7ویں شرط یہ ہے کہ رات دن ہمیشہ باوضو رہنا ہے. رات جب سونے سے پہلے بھی وضو کر لیں، وضو کرنا لازمی ہے، باوضو رہنا ہے. وضو کی ویسے بڑی برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان جب باوضو رہتا ہے مولا کریم زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. باوضو رہنے سے انسان پاک صاف رہتا ہے. وضو کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں.
تو 24 گھنٹے باوضو رہے. ہاں جب سو جائے تو وہ اور بات ہوتی ہے, لیکن وضو کر کے سوئے, بے وضو نہ سوئے. اور اس وظیفے کی نامی شرط یہ ہے کہ ایک سوٹ مقرر کریں کپڑے کا. جب وظیفے پہ بیٹھنے لگیں تو ہمیشہ وہی سوٹ پہن لیں. عشاء کی نماز جب پڑھیں تو بے شک اسی سوٹ سے پہن لیں. جب وظیفہ کرنے لگیں تو وہی سوٹ پہن کر, وہی سوٹ جناب علی پہلے دن سے آخری دن تک وہی ایک ہی سوٹ پہن کر بیٹھنا ہے. جگہ بھی ایک, اور اگلی شرط یہ ہے کہ وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے. وقت بھی ایک ہو, یعنی جگہ بھی ایک ہو گئی, وقت بھی ایک ہو گیا, سوٹ بھی ایک ہو گیا, اور ٹائم بھی ایک ہی مقرر کرنا ہے. ایک ہی ٹائم پہ. ہاں 5 منٹ اگر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن ٹائم ایک مقرر کرنا ہے. اور اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ تھوڑا سا صدقہ بھی لازمی کریں, اگرچہ وہ 5 روپے کیوں نہ ہو, تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں. کیونکہ صدقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الصدقہ ترد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ مشکلات دور کرتا ہے, صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے, صدقہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ کے قریبی کہیں مسجد زیر تعمیر ہے, مسجد پہ خرچ کر دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے, مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. یا قریبی رشتہ دار غریب یتیم مسکین ہے, وہاں ان پہ خرچ کر دیں. یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے, جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے, یہاں مسافر طلباء پڑھتے ہوتے ہیں, ان پہ خرچ کرنا. کیونکہ مسافر طالب علم پر خرچ کرنا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا, جناب علی اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے, اور اس کا محل بھی جنت میں بنا دیتا ہے. تو دوستو کوشش کریں, اس ادارے میں مسافر طلباء روزہ افطار کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں, ان کو روزے رکھوائیں, روزے افطار کروائیں. اب تو تھوڑے دن رہ گئے ہیں, کوشش کریں کہ نیکی کے کام کی طرف توجہ دلائیں. یا مسجد کا کام, اب ہمارے ہاں درسگاہ کا کام زیر تعمیر ہے, جہاں سریہ کی, سیمٹ کی, بجلی کی اشد ضرورت ہے. اور مسجد تو الحمدللہ مکمل ہوئے, لیکن مسجد کے اندر پنکھے ہیں, پنکھوں کی ضرورت ہے, صفوں کی ضرورت ہے, قرآن رکھنے والی الماریاں ہیں, ان کی ضرورت ہے. کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں کے اندر اپنا حصہ ڈال کر اپنی آخرت کو سنواریں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے, مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرماتا ہے. حفاظت یہی چیز ہوتی ہے کہ دین کی اشاعت کے اداروں پہ خرچ ہو. قرآن کی حفاظت یہی چیز ہے. اور اگرچہ تھوڑا سا خرچہ کیوں نہ کریں, آپ تھوڑا سا بھی خرچ کر جائیں گے نا, حقیقت بات کہہ رہا ہوں کہ جب اس کا ثواب آپ قبر میں دیکھیں گے, وہاں پچھتاوا ہوگا, کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. دوستو کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. زکوٰۃ کے لحاظ سے, چونکہ رمضان شریف ہے, زکوٰۃ کا موسم ہے, زکوٰۃ کے لحاظ سے, صدقہ خیرات کے لحاظ سے, اور صدقہ فطر کے لحاظ سے بھی خصوصاً اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں, انشاءاللہ اسی صدقے کے صدقے ہی پھر دیکھنا انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی. میرے ساتھ کئی دوستوں نے ایسے آباب رابطہ کیا, میں نے کہا, پہلی بات کہہ دی ہے, صدقہ کر ڈالے انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا. الحمدللہ ان دوستوں نے جو خرچ کیے میری آنکھوں کے سامنے مدرسے کے اوپر, حقیقت بات کہہ رہا ہوں. اور مولا کریم نے بھی ایسا فضل فرمایا ہے نا, یا شاید میرے مسافر طلباء کی دعاؤں کا صدقہ تھا, انہوں نے دعائیں کی ہیں, اور مولا کریم نے اسی صدقے کے صدقے ایسا کرم نوازی فرمائی کہ ان کی مشکلات دور ہو گئی. کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کریں. سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ, جاز کیش اکاؤنٹ, ایزی پیسہ اکاؤنٹ, UBL بینک اکاؤنٹ. تو اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں, اور انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. تو دوستو جو وظیفہ میں نے بتانا, یہ شرائط تھی
ہاں ایک شرائط ان میں سے رہ گئی ہے، ایک شرط یہ ہے کہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں یہ 541 مرتبہ ہی صرف پڑھنا ہے، رات کے وقت پڑھنا ہے اور 541 مرتبہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو۔ جگہ بھی ایک، وقت بھی ایک، اور کپڑے بھی ایک، ٹائم بھی ایک، اور پھر اس وظیفے کو کرنے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا غفورو یا ودودو، یا غفورو یا ودودو، یہ اسم اعظم 541 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں، اور پڑھ کر پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھنے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، پھر الحمد شریف، پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر رکوع سجود کریں گے، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پہلی رکعت کے اندر بھی 11 مرتبہ، دوسری رکعت کے اندر بھی 11 مرتبہ، پھر رکوع سجود کریں گے، اتحیات بیٹھیں، سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگ لیں، اور دعا مانگنے کے بعد آپ بے شک سو جائیں۔ یعنی اس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ صرف 7 دن کریں، صرف 7 دن۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز جس کے لیے آپ کریں گے نا، ادھر سے کرنا شروع کریں گے اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اگر وہ وظیفہ آپ شروع کریں، ایک رات ہی کریں اور دوسری رات تک اس کا اثر نہ ہو تو بے شک چھوڑ دینا۔ انشاءاللہ یہ اتنا طاقتور اور مجرب عمل ہے، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔